وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. بھائیوں، آج کا جیسا موضوع اناؤنس ہوا کہ اسلام میں ماڈرنزم کی کوششیں اور ان کے قانونی طرز کی خامی اور امت پر ان کے اثرات، تو اس سے پہلے ہم اپنی بات چیت کا آغاز کریں اور ذرا تفصیلات کے اندر جائیں. میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جدیدیت یا ماڈرنزم جو ہے اس سے اسلام میں کیا مراد ہے. تو اسلام میں ماڈرنزم سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی ایسی تعریف کی جائے جس سے اسلام کو مغربی تصورات کے ساتھ ہم آہنگ بنایا جا سکے. یعنی اسلام کی ایسی تعریف کر دی جائے یا اسلام میں سے ایسی تعویلیں پیش کی جائیں کہ کسی طرح جو مغربی تہذیب ہے، سرمایہ دارانہ تہذیب ہے یا سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اس کو اسلامی بنا کے پیش کیا جا سکے، یا اسلام سے اس کو ثابت کیا جا سکے، یا یہ ثابت کیا جا سکے کہ اسلام اور سرمایہ داریت یہ مطابقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ تو ایک جیسی چیزیں ہیں، اور جو باتیں مغرب کے اندر ہیں اور اچھی باتیں ہیں وہ تو اسلام کے اندر سے ہیں. اور تو یہ جو کوششیں ہیں اس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے. یعنی اسلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اس دین کو اس طرح بنایا جائے، اس کی تعریف اس طرح کی جائے، اس کی ٹرمینالوجیز کو ایسے پیش کیا جائے کہ جو مغربی تہذیب ہے اور اس سے نکلنے والے آئیڈیاز ہیں ان کو اسلام سے ثابت کیا جا سکے، ان کو اسلامی بنا کے پیش کیا جا سکے. جیسے کہ اگر ہم کچھ مثالیں دیکھیں تو مغرب میں جمہوریت کا ایک تصور ہے، اور کہ جمہوریت جو ہے وہ انسان کی قانون سازی ہے. تو یہ بات کی جائے کہ اسلام میں بھی تو شورا ہے اور جمہوریت بھی شورا ہے، اور جمہوریت میں بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے حکمران کی، اور اسلام میں خلافت میں بھی حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو جمہوریت شرائیت ہے، اور جمہوریت بالکل ایسے ہی حکمرانی کا نظام ہے جیسے کہ اسلام کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اسلام کے مطابق ہے. تو اگر کوئی مفکر، کوئی عالم، کوئی سیاسی جماعت اس انداز میں جمہوریت کو دیکھتی ہے اور بیان کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماڈرنسٹ سوچ یا ماڈرنسٹ وے سے متاثر ہے. اسی طرح جو دیگر مغربی تصورات ہیں جیسے آزادی رائے کا تصور، تو اب یہ کہا جائے کہ جس طرح مغرب میں آزادی رائے کا تصور ہے اور اس کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے جس سے حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، معاشرے میں ایک توازن برقرار رہتا ہے. تو آزادی رائے اچھی چیز ہے، اور یہ تو بالکل اسلام سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور یہ تو اسلام ہے. اور اسلام میں اس طرح سے رائے دینے کی آزادی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ حضرت عمر کے ایک فیصلے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی حد مقرر کرو گے، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی. یعنی آزادی رائے کو ایسے دکھایا جائے کہ یہ تو اسلام کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اسلام کے اندر سے ہے. اسی طریقے سے یعنی آج جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے جس میں ایک اقوام متحدہ ہے، اس کے ذیلی ادارے ہیں، اس میں 5 ممالک کو ویٹو کی پاور ہے. اب یہ کہا جائے کہ بھائی مسلمان جو ہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں اور دنیا میں سب کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جو عالمی قوانین ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوانین پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے ان میں سے کئی قوانین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رہنے دیا. اسلام میں بھی سفیر کی عزت کی جاتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عالمی قوانین کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین اسلام یہی ہے. اور اس طرح اور بہت ساری باتیں جس انداز میں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں. تو وہ مفکرین، وہ علماء جو اس انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ وہ سرمایہ داریت سے مطابقت دکھا سکیں، سرمایہ داریت کو اسلام کا حصہ دکھا سکیں، اور اسلام اور کیپٹلزم میں کمپیٹیبلٹی پیدا کر سکیں، دکھا سکیں، یہ ماڈرنسٹ ہیں، اور اس اپروچ کو ماڈرنزم کی اپروچ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ سیاسی جماعتیں جو موجودہ جو مغربی ورلڈ آرڈر ہے یا نظام ہے، جس میں جمہوریت کا ایک نظام ہے، جس میں اور ادارے ہیں، اور وہ ان اداروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے اسی طرح ہونے چاہیے، اور پاور جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے، اور ایک ایگزیکیوٹو ہے اور ایک لیجسلیچر ہے، اور اسی انداز میں جو ہے وہ پاور کی تقسیم ہوتی ہے، اور پاور ایک ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. تو جو مغربی نظام ہے یہ بالکل صحیح نظام ہے. تو جو سیاسی جماعتیں ایسا سوچتی ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں، وہ ماڈرن اپروچ کو فالو کرتی ہیں. اور اسی طرح افراد بھی ہو سکتے ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی پردہ تو آنکھوں کے اندر ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ اگر صحیح جگہ پر جائیں، اور آنکھوں کے اندر جو حسن ہے یعنی جو سیرہ ہے انسان کی وہ اصل چیز ہے، باقی تو کوئی بھی اگر عورت نے کپڑا پہنا ہے تو وہ ماڈسٹی ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ تعویلیں ہیں جو ماڈرنسٹ اپروچ کو بیان کرتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماڈرنسٹ اپروچ کی جو وجہ تھی کہ اسلام کے اندر جدیدیت کو پیدا کیا جائے اور اسلام کو سرمایہ داریت سے، مغربی تہذیب سے ہم آہنگ کر کے دکھایا جا سکے، اس کی وجہ کیوں پیش آئی، اور کیوں اس پر اتنی توجہ دی گئی، اور کیوں ہمیں 19ویں صدی کے اندر اور 20ویں صدی کے اندر بہت سے اسکالرز جو ہیں اس طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مغرب ان کو سراہتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، اور ہمارے حکمران بھی ان کو سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کی وجہ کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا سے مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اور انسان صرف اس لیے پیدا کیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا ہے تاکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور مسلمان پوری اسلامک ہسٹری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد صرف روحانی عبادتیں نہیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ تمام نظام زندگی اس کے اندر شامل ہے. تو اسلام جہاں بتاتا ہے عبادات کے بارے میں، ملبوسات کے بارے میں، مطلوبات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، وہاں اسلام ہمیں بتاتا ہے نظام زندگی کے بارے میں، سسٹم آف لائف کے بارے میں، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل تعلقات، بین الاقوامی تعلقات کیسے قائم کیے جائیں گے، خارجہ پالیسی کس بنیاد پر ہوگی اسلامی ریاست کی، اسلامی ریاست کے اندر حکمرانی کا نظام کیسے چلایا جائے گا، تعلیمی پالیسی کیا ہوگی. تمام نظام زندگی جو ہیں وہ اسلام سے نکالے جائیں گے، اور اس بات پہ الحمدللہ مسلمان کلیئر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مسلمان اس بات پہ کلیئر تھے کہ اب دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور ہمیں جو بھی مسائل پیش آئیں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرمائیں تو دل میں برائی محسوس نہ کریں. یعنی مسلمانوں کو ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جب وہ فیصلہ فرما دیں تو قبول فرما لیں، دل میں برائی محسوس نہیں کرنی. یعنی اسلام میں ہر عمل کے لیے جو بیسس ہے
وہ حکم شرعی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے سمجھتے تھے کہ ہمارے تمام اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مسئلہ پیش آتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرماتے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو ایسی جگہ روانہ کرتے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے اور صحابی کو حکم شرعی کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتہاد کا طریقہ سکھایا. یعنی اس پہلے ایک مثال لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو والی بنا کے روانہ کیا تو فرمایا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ کے مطابق. اور کتاب اللہ میں اگر حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اور اگر سنت میں بھی نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا اجتہاد کروں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ جب ایک حکم قطعی طور پر قرآن میں یا سنت میں نہیں ہے جس کا سیدھا استنباط کیا جا سکے تو پھر اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنا سکھایا کہ اجتہاد کیسے کیا جائے گا؟ قرآن و سنت کی بنیاد سے کیا جائے. اور یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں چلتا رہا. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی کوئی شرعی مسئلہ آتا حضرت عمر کے پاس اور وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو حکم شرعی نہیں معلوم، تو صحابہ میں اعلان کرواتے کہ اگر کسی کو اس مسئلے کا حکم پتہ ہے تو آ کے مجھے بتائے، اور پھر وہ حکم شرعی پتہ کرتے اور عمل کرتے. تو ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ قرآن سے، سنت سے اور صحابہ کے اجماع سے، جو کہ وحی کی طرف اشارہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دلالت کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے کیا کرتے تھے. یا وہ قیاس جو شرعی قیاس ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کرنا سکھایا کہ کس طرح قرآن و سنت میں سے شرعی علت نکال کر کے شرعی قیاس کیا جاتا ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہاد کر کے حکم شرعی تک پہنچا کرتے تھے. تو اسلام میں حکم شرعی تک پہنچنے کا طریقہ اجتہاد تھا اور صحابہ اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچتے تھے. اور یہی تبع تابعین کے زمانے میں اور پھر جو فقہا کا زمانہ ہے، ائمہ اربعہ کا زمانہ ہے، اس میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا. اور ائمہ اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس کے مطابق حکم شرعی تک پہنچتے رہے. اور انہوں نے وہی شرعی ماخذ اختیار کیے جو ان کو قرآن و سنت سے دلیل ملی، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے اجتہادات کیے. اور پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں فقہ کے اصول مرتب کیے گئے، اور وہ شرعی اجتہاد جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس میں امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دن میں ایک نشست کرتے اور گھنٹوں ایک مسئلے پر ڈسکشن کرتے، اور تقریباً 30 سال تک اس طرح وہ مسائل پر گفتگو کرتے رہے. اور الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے اثرات کہ جو حنفی فقہ ہے وہ ایک بہت ہی یعنی مدلل انداز میں اور بہت تفصیلات کے ساتھ جمع کیا گیا الحمدللہ. تو امام شافعی نے بعد میں آنے کے بعد فقہ کے اصول مرتب کیے، اور وہ آنے والے مجتہدین کے لیے اور جو مجتہدین پہلے گزر گئے ان کے شاگردوں کے لیے مشورہ تھا. اور پھر انہی اصولوں کو لے کر فقہا اجتہادات کرتے اور حکم شرعی تک پہنچتے. تو شرعی ماخذ کے ذریعے، یعنی قرآن، سنت، اجماع صحابہ کے جو شرعی ماخذ ہیں، اور فقہ کے اصولوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات تک پہنچنے کے لیے جو اجتہاد کا ذریعہ ہے اس کو منظم کر دیا گیا، اس کو ڈسپلن کر دیا گیا. اور اسی انداز میں، اسی ڈسپلن کے ساتھ مسلمان ہر دور میں حکم شرعی تک پہنچتے رہے. اب جب تک مسلمان اس طریقہ کار کو اپنائیں گے، یعنی ایک نئی ریالٹی آئے گی اور اس کے لیے حکم شرعی تک پہنچنا ہوگا، تو اجتہاد کو ذریعہ بنایا جائے گا. جیسے کہ آج اگر ہم مثال دیکھتے ہیں، کلوننگ کی مثال ہے. اب کلوننگ ایک
نئی چیز ہے اور ڈائریکٹلی آپ کو قرآن و سنت میں کلوننگ کے لفظ سے حکم نہیں ملے گا اور آپ کو اس کے لیے حکم شرعی تک پہنچنا ہے، تو اس کا اجتہاد طریقہ ہے کہ قرآن سننا اجماع صحابہ قیاس کے اندر سے حکم کو تلاش کیا جائے اور حکم شرعی تک پہنچا جائے، اور جہاں حکم شرعی تک پہنچا جائے گا وہ اللہ کا حکم ہوگا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اگر شرعی اجتہاد کو ان اصولوں کا پابند بنا کر کے کیا جائے تو یہ حکم شرعی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں مسلمان اسی کے مطابق، یعنی کمی بیشی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجتہد صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے 2 نیکی، اور جو غلط اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے بھی 1 نیکی۔ تو اس کا مطلب اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے اور فقہا سے ہوئی اور ہوئی ہوگی، لیکن وہ ان کے لیے باعث اجر ہے۔ لیکن جب تک یہ جو اصول ہیں اجتہاد کے لیے، ان کے مطابق اجتہاد کیا جاتا رہا اور کیا جاتا جائے گا، اس وقت تک حکم شرعی تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے، اور ہم انشاءاللہ حکم شرعی تک پہنچیں گے۔ تو یہ طریقہ کار تھرو آؤٹ ہسٹری مینٹین رہا، لیکن عثمانی خلافت کے آخری دور میں عربی زبان کے نیشنل لینگویج کے طور پر تبدیل ہو جانے اور اجتہاد کے دروازے بند ہو جانے کی وجہ سے اجتہاد کی انڈرسٹینڈنگ میں کمزوری پیدا ہوئی، اور وہ کمزوری 1 صدی 2 صدی تک چلتی گئی، اور مسلمانوں کے اجتہاد کے فہم میں کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اور اسی دوران 19ویں صدی میں مغربی تہذیب کی ابتدا ہوئی، اور مغرب میں صنعتی انقلاب آیا، اور مغرب میں آزادی رائے، آزادی ملکیت، انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، فری مارکیٹ اور بہت سارے تصورات جو ہیں وہ جنم لینے لگے۔ اور اب مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ان تصورات کو ایڈریس کریں، اور ان تصورات کو ایڈریس کرتے ہوئے اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچیں کہ اسلام ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ اجتہاد کے بارے میں فہم کمزور ہو چکا تھا، اور جو مغرب کا عروج تھا اور جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اس کا مسلمانوں پر ایک اثر تھا، اور ساتھ ساتھ مغرب یہ بات جانتا تھا کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے قانونی طرز یعنی اجتہاد کا طریقہ کار، اس کے اصول اور اس کے جو شرعی ماخذ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو مسلمان امت اور عوام کبھی بھی مغربی تصورات کو قبول نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے مغرب نے اپنے بھیجے گئے مفکرین کے ذریعے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور امت کے قائدین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ کو پتا ہے، اور یہ موضوع بھی کسی اور درس میں انشاءاللہ ڈسکس ہو سکتا ہے، اورینٹلزم کے بارے میں، جب مغرب میں پوری ایک تحریک چلی کہ اسلام کو کس طریقے سے انٹرپریٹیٹ کیا جائے، اسلام کو کس طریقے سے دکھایا جائے، ایکسپلین کیا جائے، اور مستشرقین کا یعنی پوری ایک موومنٹ مغرب میں چلائی گئی کہ مغرب نے اسلام کو سمجھا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مفکرین آئے مسلم دنیا میں جو کہ مغرب کے افکار سے متاثر ہوئے۔ مسلم امت زوال پذیر ہو رہی تھی اور مغرب عروج کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جو مسلم مفکرین تھے ان کے لیے اہتمام کیا جاتا کہ وہ یورپ ٹریول کرتے، وہ فرانس جاتے، برطانیہ جاتے، تعلیم حاصل کرتے تاکہ وہ مغربی تصورات سے متاثر ہوں۔ تو ایسے مفکرین کی تعداد اکٹھی ہونی شروع ہو گئی جو کہ مغرب سے متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور جو مغرب کا طرز زندگی ہے اس سے متاثر ہونے شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہ تعویلیں پیش کرنی شروع کر دی جس کے ذریعے وہ مغربی طرز زندگی کو مسلمانوں کے سامنے اسلامی دکھا کے پیش کر سکے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ مفکرین آئے جو کہ مغرب سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام سے تعویلیں پیش کرنی شروع کی کہ مغربی نظام زندگی کو اپنانا چاہیے، اور اگر آج ہمیں دوبارہ ریوائیو ہونا ہے، ہم زوال پذیر ہیں، وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم ان کے تصورات کو، ان کے طرز زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اگر آج ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں مغرب کے طرز زندگی کو اپنا کے ترقی کرنی ہوگی، اور یہ طرز زندگی کو اپنانا اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام کے مطابق ہے، اور اس کے دلائل دیتے رہے، ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تیسرے وہ علماء تھے جو
اپنی اپروچ میں مخلص تھے، یعنی جو اسلام کے ساتھ مخلص تھے، لیکن جو اپروچ انہوں نے اختیار کی وہ دفاعی تھی، وہ ڈیفینسو تھی. یعنی بجائے اس کے کہ مغربی طرز زندگی، اس سے نکلنے والے تصورات پر اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جاتا اور اس کو نگیٹ کیا جاتا اور اس کے مقابلے میں نریٹو بلڈ کیے جاتے، یہ کرنے کے بجائے علماء نے دفاعی اپروچ کرتے ہوئے مغرب کی جو یلغار تھی اس کے سامنے اسلام کو اس طرح پیش کیا کہ دیکھیں جناب، آپ کہتے ہیں اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں رائے دینے کی آزادی نہیں ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو یعنی شورا کی ابتدا ہے، جمہوریت کے بانی نعوذ باللہ حضرت عمر ہے، اور رائے دینے کی آزادی تو اسلام میں ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو اسلام میں ہے. تو جو مغرب یلغار کرتا جن تصورات پر کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، وہ ثابت کرنے آتے کہ اسلام میں جمہوریت ہے، ڈیفینسو اپروچ اپناتے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی رائے نہیں ہے، وہ آزادی رائے کی طرف ڈیفینسو اپروچ اپناتے. تو یہ جو طرز تھا دفاعی اپروچ، یا جس کو ہم کہتے ہیں اپولوجیٹک رویہ، اس کو اپنایا گیا، نہ کہ ایک نریٹو بلڈ کر کے آنسر کیا جاتا اور ایک آنسلوٹ جو ان کی طرف سے تھا اس کے مقابلے میں ایک اور یعنی وار آف آئیڈیاز مسلمانوں کی طرف سے ہوتی. یہ ہونے کے بجائے مسلمانوں نے ڈیفینسو رویہ اپنایا، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عثمانی خلافت کے آخری دور میں ایسا وقت بھی آیا جب اسلامک پینل کوڈ کے بجائے فرینچ پینل کوڈ کو ریاست کے پنشمنٹ سسٹم کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا. اور یہی وہ ویکنیسز ہیں جس کے ہم انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے کہ آخر یہ ہوا کیسے، یعنی یہ کون سی ایسی آرا تھیں جن کے نتیجوں میں اس لیول تک پہنچ گئے. اور آج تو یقیناً ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں جب چاند کے بارے میں یلغار ہوتی ہے اور سائنس کو فواد حسین صاحب پیش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیفینسو اپروچ اپناتے ہوئے ہمارے ہاں اس طریقے سے نیریٹو بلڈ نہیں کیا جا پاتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. اور ابھی ہم یہی صورتحال جمعے کی نماز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اس امت کے اندر. یعنی امت تو الحمدللہ نکل رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ سختی، یہ رویہ ہمیں جو امت کی اسلامی قیادتیں ہیں ان کی طرف سے نظر نہیں آتی. تو یہ جو اپولوجیٹک اپروچ ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ وقت آ گیا کہ مغربی تصورات جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ کوڈ ہو کر کے ہمارے علاقوں کا حصہ بن گئے. اور اس بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اپنے سے پہلے قوموں کی تابعداری ایسے نہ کرے، یعنی بالش ببالش اور ہاتھ در ہاتھ. تو کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فارس اور روم والوں کی؟ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ اور کن لوگوں سے مراد ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے صرف اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی، تم نہ صرف اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے بالش ببالش اور ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون؟ تو بھائیو، یہ آج ہم نہیں دیکھ رہے صورتحال کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج لاک ڈاؤن کے اوپر ایک ڈسکشن بنتا ہے، تو جس طریقے سے مغرب نے یا چائنا نے ہینڈل کیا اس پورے کرائسس کو، بالکل اس کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں نے انہی انداز کے اندر اپروچ کو اپنانے کی کوشش کی. تو جو سولوشنز وہاں سے آتے ہیں وہ منوان ہماری طرف امپلیمنٹ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی خبر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اب بھائیو سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسے ایشوز تھے جن کی وجہ سے مسلمان اس طرف آئے. تو جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ جو چیز اسلام کے مخالف نہ ہو اور اس سے
منع کرنے کے لیے کوئی نص موجود نہ ہو تو اس کو لینا جائز ہے. یعنی اگر ایک چیز ہے اور اسلام کے اندر اس کے مخالف کوئی حکم نہ ہو، جیسے اسٹاک مارکیٹس ہیں، اور کہیں یہ نہیں لکھا کہ اسٹاک مارکیٹ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کو لینا جائز ہے. یعنی ٹھیک ہے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جوا نہیں ہونا چاہیے، تو اسٹاکس پر جوا نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ محنت کر کے کام ہونا چاہیے اور فائدے نقصان دونوں ہونا چاہیے، تو اسٹاک میں محنت ہو اور فائدے نقصان دونوں ہو تو ٹھیک ہے. اسلام میں سود حرام ہے، تو اگر اسٹاک ان کمپنیوں کے ہیں جو سود میں ڈیل کرتی ہیں تو اسٹاک نہیں لے سکتے، لیکن اگر سود میں نہیں ڈیل کرتی تو لے سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی مخالف حکم اسلام کے اندر موجود نہ ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت کے معاہدوں کو لوگوں میں رائج دیکھا اور کچھ پر خاموشی اختیار کی تو ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور جس کو منع کیا تو چھوڑ دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے منع کیا جائے گا تو چھوڑنا ہے، اور اگر شرع نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا بظاہر تو اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وجہ سے ہمارے پاس اسٹاک مارکیٹس بھی آج موجود ہیں، بینکنگ بھی آج موجود ہے، اور تمام چیزیں جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کے خلاف مخالف کوئی حکم موجود نہیں ہے. یعنی اس کی ایک اور مثال ہے، اور ہمارے درمیان بڑی اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ کہاں ہے کہ مکس گیدرنگ نہیں ہوتی، کہاں منع آیا ہے کہ مکس گیدرنگ نہیں ہو سکتی. آپ شرعی نص دیکھیں گے تو یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ مکس گیدرنگ مرد عورت کی نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نے بنیاد تبدیل کر دی، یعنی بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جاتا کہ قرآن و سنہ میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حکم تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، اس کے بجائے اپروچ یہ آ گئی کہ یہ دیکھیں کہ منع تو نہیں کیا، اور جس چیز کے بارے میں منع نہیں کیا اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. اور اس وجہ سے پوری مغربی تہذیب جو ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا معاشرے کے اندر. جب میں کہتا ہوں قبول کر لیا، اس سے مراد ہے کہ جو قیادتیں ہیں، جو آج کی سیاسی قیادتیں ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، الحمدللہ امت تو الحمدللہ واپس آ رہی ہے اپنی صورتحال کے اوپر، لیکن جو سیاسی قیادتیں ہیں ہمیں نظر آتا ہے آج کی کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مباح کی تعریف کی. مباح کیا ہوتا ہے جی؟ مباح شرع میں جو احکام شریعہ ہیں ان کی 5 اقسام ہیں: فرض ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ اور حرام. مباح وہ حکم ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، اس کو مباح کہتے ہیں، یعنی پرمیزیبل ہے. جیسے کہ ایک شخص کا شلوار قمیض پہننا یا پینٹ شرٹ پہننا، تو اسلام میں لباس کے بارے میں کچھ اصول ہیں کہ سطر کور کرتا ہو، اور اگر وہ سطر کور کرتا ہو تو وہ پینٹ شرٹ ہو یا وہ شلوار قمیض ہو، یہ مباح ہے. تو اس مباح کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز مباح ہے جس کو اختیار کرنے پہ وعید نہ وارد ہوئی ہو. یعنی اگر کوئی چیز آج کی ریالٹی میں نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں قرآن و سنہ میں کوئی وعید نہیں ہے، یعنی کوئی قیامت میں جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے. یا پھر اس کا یعنی ایک اور مطلب ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جس چیز پہ شرع خاموش ہے، یعنی بظاہر قرآن و سنہ میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ایک طرف فرائض کی ایک لسٹ ہے اور ایک طرف حرام کی ایک لسٹ ہے. تو فرائض اور حرام اس لسٹ کے علاوہ اب جو کچھ بھی آ رہا ہے، جو نیا آ رہا ہے، جیسے بین الاقوامی قوانین ہے، جیسے کہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، جیسے کہ آج ہمارے درمیان جمہوری نظام کا تصور ہے، اور جیسے اور بہت سارے تصورات ہیں، تو اب کیونکہ ان کے بارے میں کوئی وعید ڈائریکٹلی نہیں آئی ہے، شرع نے نہیں کہا کہیں پر کہ جمہوریت نظامی کفر ہے، کہا نہیں ہے، ڈائریکٹلی نہیں کہا، وعید نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، یہ مباح ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں اصول کو اختیار کیا گیا اور اس کے نتائج کیا نکلے. اور اس بارے میں انہوں نے دلیل یہ اپنائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، مثلا کی ایک حدیث ہے بس ان کو ضائع نہ کرو، کئی چیزوں سے منع کیا تو ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، حدیں معین کر دی تو ان سے تجاوز نہ کرنا.
اور تم پر شفقت کرتے ہوئے نہ کہ بھول سے بہت سی چیزوں سے درگزر کیا تو اس کے متعلق بحث نہ کر. تو اس ٹیکسٹ کو جہاں کہا گیا کہ بہت ساری چیزوں سے درگزر کیا گیا یعنی اس کا حکم نہیں دیا گیا تو اس کے متعلق بحث نہ کرنا، اس سے انہوں نے یہ دلیل اٹھائی یا یہ پرنسپل اٹھایا کہ جس چیز پہ شرع خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الاؤڈ ہے، وہ مباح ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح یعنی جمہوریت کے بارے میں انہوں نے مماثلت پیدا کی جمہوریت کے اندر اور اسلام کے اندر، کہ جس طرح جمہوریت میں شورا ہے جو کہ انصاف اور یعنی مشورہ ہے، اسی طرح اسلام میں شورا ہے اور اسلام میں جس طریقے سے شورا کا تصور ہے اور مشورے سے کام کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج جدید دور میں یورپ میں امریکہ میں جو جمہوریت ہے وہ اسلام میں شورا ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے. اسی طرح جس طرح سے جمہوریت کے اندر اختیار جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، اس طرح اسلام میں بھی حکمران کو چوز کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہے. جس طرح جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے اس طرح اسلام میں بھی حکم خلیفہ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اسلام سے ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تین بنیادی میں نے بس نقطے پک کیے ہیں جن کو ماڈرنسٹ نے ایز اے دلائل یعنی ایز اے اصول اپنایا، جس کے ذریعے انہوں نے پوری مغربی تہذیب کو اسلام سے ہم آہنگ دکھانے کی کوشش کری. حالانکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے چند احادیث کو لے کے باقی احادیث کا انکار کر دیا. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وحی کے بجائے انسانی عقل کو شرعی حکم کا ماخذ قرار دے دیا. تو بہت ساری اپروچز ہیں لیکن میں نے صرف چند اپروچز کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ، اور اب میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کس طرح سے وہ اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کا اصل حکم کیا. تو اب ماڈرنزم کا جواب اسلام سے انشاءاللہ تعالی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو عمل کی اصل ہے وہ حکم شرعی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور اس پر یعنی قرآن کی آیت جو میں نے پہلے رکھی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا دیں. یعنی ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا. تو اسلام میں جو اصل ہے وہ حکم شرعی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا. تو انسانی عمل چاہے وہ کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف کے مطابق ہو، اس کی اصل حکم شرعی ہے. اور اس بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو عمل ہم میں سے نہیں ہے وہ عمل رد ہے. یعنی ہر عمل کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی ہر عمل جو ہے وہ حکم شرعی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، جس کو قرآن، سنہ، اجماع صحابہ، قیاس، شرعی ماخذ کی بنیاد پہ اخذ کیا جائے گا. جب ہر عمل کی اصل حکم شرعی ہے یعنی ہر عمل حکم شرعی کے مطابق کیا جائے گا، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے شرع میں جس پر حکم شرعی نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انسان کی ضرورتیں اور انسان کی جبلتیں یعنی اس کی نیڈ اور انسٹنکٹ جن کو فلفل کرنے کے لیے انسان اعمال سر انجام دیتا ہے، ان اعمال کو سر انجام دینے کے لیے جتنے بھی احکامات کی ضرورت ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی قرآن میں حکم ہوگا اور احادیث میں حکم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حکم ہوگا اور قرآن و سنت سے حکم کو اخذ کیا جائے گا. تو اس ایسپیکٹ میں قرآن میں اور سنہ میں انسان کے تمام اعمال کے متعلق حکم شرعی موجود ہے. تو اعمال کی اصل حکم شرعی ہے اور ہر عمل کے بارے میں حکم شرعی قرآن و سنہ میں موجود ہے. تو جہاں قطعی دلیل کے ساتھ ہوگا وہاں قرآن و سنت سے حکم شرعی کا استنباط کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، ایکسٹریکٹ کر لیا جائے گا. اور جہاں قطعی طور پہ حکم نہیں ہوگا وہاں اجتہاد کے ذریعے قرآن، سنہ، اجماع صحابہ، قیاس کو شرعی ماخذ مانتے ہوئے حکم شرعی تک پہنچا جائے گا، اور اس پروسیس کے ذریعے ہم حکم شرعی تک پہنچیں گے.
اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت مبارک سے اس کی مثال دیکھتے ہیں. اگر تو بات یہ ہوتی کہ جہاں شریعت خاموش ہے وہاں عمل کرنا مسلمانوں کا مباح ہو جاتا ہے اور مسلمان جیسے چاہے عمل کر لے، تو ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے. جب مسلمان کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق حکم نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے اور اس وقت تک حکم شرعی نہیں بتاتے تھے جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے. اور یہی اللہ کا فرمان بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو اللہ کی وحی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم شرعی بیان کرتے اللہ کی وحی کے مطابق. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا روح کے متعلق، تو آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل. اب روح جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور جب تک خاموش رہے جب تک قرآن کی آیت نازل نہ ہو گئی. اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر میری تیمارداری کے لیے پیدل آئے اور میں اس وقت بے ہوش تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے مال کے متعلق کیسا فیصلہ کروں، یعنی جو مال میرے پاس ہے اس کا کیا کروں، میں اپنے مال کے ساتھ کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں آیت نازل ہو گئی. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حکم شرعی بیان نہیں کر رہے جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ عمل کی اصل حکم شرعی ہے جس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، اور جب تک اللہ کی وحی نہیں ہے تو عمل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جہاں شرع خاموش ہے وہ عمل مباح ہے، یہ غلط بات ہے. یہ انسان پر ہے کہ اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جائے، اور آنے والے تمام مسائل کے لیے اسلام میں حل موجود ہے، اور شرعی اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچنا مسلمانوں پر فرض ہے. اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے اور اس کو بھی ہم ذرا ایکسپلین کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے. قرآن کی ایک آیت ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ. اب اگر اس کا پہلا پارٹ آپ دیکھیں، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، یعنی جو نہیں دیں وہ نہیں لو. اور یہی بات ہم کر رہے ہیں ابھی. یعنی اگر مفہوم مخالفہ نکالا جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو اسے لے لو، یعنی جو نہیں دیں وہ نہیں لو، تو جہاں حکم شرعی نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کریں گے. تو یہاں بالکل صحیح مفہوم مخالفہ نکلتا ہے. لیکن دوسرے پارٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ جس سے تمہیں منع کیا تو اس سے رک جاؤ، تو جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا ہے. اگر یہاں پہ مفہوم مخالفہ نکالا جائے جیسا کہ بعض ماڈرنسٹ نے نکالا، تو یہ بنے گا کہ جس سے تمہیں منع نہیں کیا گیا تو اس سے مت رکو، ہے نا. جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، جوا منع ہے رک جاؤ، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں منع نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہو. تو جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، جس سے نہیں منع کیا نہیں رک سکتے. تو اب یہ کیا بات ہے؟ یعنی پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم مخالفہ بالکل وہ معنی نکلتا ہے جو معنی ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرے والے میں جب مفہوم مخالفہ آپ نکالتے ہیں تو اس کے معنی یہ نکل رہے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ منع نہیں کیا گیا وہ کام کیا جا سکتا ہے. تو اس کی تفصیل بھائیوں کچھ ایسے ہے کہ جب ہم کسی شرعی دلیل کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ جو باقی شرعی احکامات ہیں وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوہیرنس میں ہے یا نہیں ہے. تو جہاں تک پہلے حصے کی بات ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کر لو، لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، پہلے والے حصے کی بات ہے. اور جو نہیں دیں وہ نہیں لو، تو یہ تو شرع سے ثابت ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آیت میں نے پہلے تلاوت کری تھی
کہ آپ کے رب کی قسم جو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لیں، اور جب آپ فیصلہ فرمائیں تو دل میں برائی محسوس نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جو پہلے پارٹ میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں فیصلے کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیں، مان لیں. لیکن جو دوسرے پارٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس آیت کے حکم کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس سے منع نہیں کیا تو وہ کر لو. تو یہ حکم نہیں دیا گیا، یا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جو عمل ہم میں سے نہیں ہے وہ عمل رد ہے، یعنی جس عمل پر اللہ کا حکم نہیں ہے وہ عمل رد ہے، تو یہ اس سے بھی کانٹریکٹری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پارٹ میں اگر مفہوم مخالفہ نکالا جاتا ہے تو وہ انکوہرنس ہے باقی قرآن کی آیات اور احادیث کے، اور جو دوسرا پارٹ ہے اس میں سے اگر آپ مفہوم مخالفہ نکالیں گے تو آپ ایک غلط نتیجے پر پہنچیں گے، اور اس کی ایکسپلینیشن قرآن و سنت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی لیے اسلام میں اجتہاد ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے، کیونکہ صرف ایک حدیث یا اس کے ایک حصے سے حکم نہیں نکالا جاتا. اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن بننا چاہتی ہیں. غور کریے گا، سورہ نور کی آیت ہے، اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن بننا چاہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں مفہوم مخالفہ نکالیں گے تو وہی نکلے گا کہ اگر وہ پاک دامن نہ بننا چاہتی ہوں تو زنا پر مجبور کیا جا سکتا ہے. اگر یہاں مفہوم مخالفہ نکالیں گے یہ نکلے گا نا کہ اگر وہ پاک دامن نہ بننا چاہتی ہوں تو زنا پر مجبور کیا جا سکتا ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اگر یہاں پر کوئی مفہوم مخالفہ نکالے گا وہ غلط ہوگا، کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن قرآن کی ایک اور آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس آیت سے اور اس کے سیکنڈ پارٹ سے مفہوم مخالفہ نکال کے کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے منع نہیں کیا گیا وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ منع نہ کرنے کا مطلب اباحت ہے، مباح ہے، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس غلطی کے ثبوت میں قرآن کی دیگر آیات اور حدیث موجود ہیں. اور صحیح انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لینا ہے، اور جو نہیں دیا وہ نہیں لینا، یعنی عمل کی اصل حکم شرعی ہے. تو بھائیو یہاں ہمیں جو ماڈرنس اپروچ ہے اس کی جو غلطی ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اب ایک اور دو چھوٹے پوائنٹس بس ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میں ختم کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اسلام سے متصادم نہ ہو، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر چیز اسلام سے متصادم نہ ہو یا اسلام میں کوئی مخالفت میں نص نہ آئی ہو، اس کو لیا جا سکتا ہے. تو اگر اسلام سے متصادم کو لیا جائے تو بھائی بہرحال جو اسلام سے متصادم نہیں ہے وہ اسلام بھی تو نہیں ہے. یہ بات کیسے پیش آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اسلام سے متصادم نہیں ہے تو اسلام ہے؟ اسلام سے اگر کوئی متصادم نہیں ہے، مان لیا متصادم نہیں ہے، لیکن وہ اسلام بھی تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت تو اسلام ہے. اسلام سے متصادم اسلام کیسے ہے؟ جو چیز اسلام سے متصادم نہیں ہے وہ اسلام کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام نہیں ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے گا کہ اگر نکاح کی مثال لے لیں کہ اسلام نے نکاح کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ شرعی طور پہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے اور گواہان ہونے چاہیے، دو مرد بالغ مسلمان گواہ ہونے چاہیے اور ایجاب و قبول ہونا چاہیے. اگر یہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے. اب اگر یہ مان لیں کہ دو مسلمان مرد عورت اس بات پہ ایگری کر لیں کہ وہ ہندوانہ طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہیں کہ بھائی ایجاب و قبول میں کیا ہونا ہے؟ یہی ہونا ہے کہ میں نے قبول کیا اور تم نے قبول کیا. تو اس کے بجائے اگر 7 پھیرے لے لیں آپ کے گرد، تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ 7 پھیرے نہیں لے سکتے؟ قبول کرنے سے بھی رضا دکھائی دے رہی ہے، اور ایک نہیں 7 پھیرے دونوں نے مل کے لے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کی رضا شامل ہو گئی، نظر آ گئی. تو ایز فار ایز رضا نظر آ گئی اور انہوں نے انوائٹ کر لیے 2 مسلمان گواہ جنہوں نے دیکھ لیا اس منظر کو، تو نکاح ہو گیا. تو کیا نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا.
کیونکہ اسلام سے متصادم جو نہ ہو وہ بھی مسلمان اسلام نہیں ہوتا، اور اسلام کا حکم اس بارے میں موجود ہے. شرعی نکاح ویسے ہوگا جیسے اسلام کا طریقہ ہے، ایجاب و قبول کے ذریعے ہوگا اور مسلمانوں کے سامنے ہوگا. اسی طریقے سے اگر ایک حکم کو اختیار کیا جائے اور اس کی بنیاد بنائی جائے کہ اس میں فائدہ ہے، یہ انصاف پر مبنی ہے، لیکن شرع کو بنیاد نہ بنایا جائے حکم نکالتے ہوئے، لیکن جس حکم تک پہنچا جائے وہ بالکل شرعی حکم ہو، اللہ کا یہی حکم ہے، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد اسلامی نہیں ہے اس وجہ سے وہ حکم بھی اسلامی نہیں ہوگا. یعنی اگر شخص کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ عیسائی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بھئی انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اور مساوات کرتے ہوئے یہ جو طریقہ اسلام کے اندر ہے وراثت کی تقسیم کا، یہ اچھا طریقہ ہے اور میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، تو کیا اس عیسائی نے اسلامی حکم پر عمل کیا؟ نہیں، اس نے عمل کیا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ منصفانہ ہے، یہ انصاف پر مبنی ہے اور یہ صحیح طریقہ کار ہے، اس میں فائدہ ہے. تو اگر یہ کوئی بھی بنیادیں ہوں اور اسلام بنیاد نہ ہو، اللہ کا حکم بنیاد نہ ہو، تو وہ حکم شرعی نہیں ہوتا. تو بھائیوں، اسلام میں جو عمل کی اصل ہے وہ حکم شرعی ہے، اور حکم شرعی کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنہ میں قطعی طور پر موجود ہیں تو اجتہاد کے ذریعے، تو استنباط کے ذریعے ان کو اخذ کیا جائے، اور جہاں وہ قطعی طور پر موجود نہیں ہیں وہاں شرعی ماخذ کو اپناتے ہوئے اجتہاد کے ذریعے، یعنی قرآن سنہ اجماع صحابہ اور قیاس کے ذریعے اجتہاد کرتے ہوئے حکم شرعی تک پہنچا جائے، اور جس حکم شرعی تک مسلمان پہنچیں گے وہ حکم شرعی ہوگا. اور اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں پر ہے کہ وہ شرعی اجتہاد کے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے حکم شرعی تک پہنچیں. تو جو ماڈرنز بات کرتے ہیں کہ جہاں شرع خاموش ہے وہ مباح ہے، جہاں کوئی وعید نہیں آئی وہ مباح ہے، جو اسلام سے متصادم نہیں ہے وہ اسلام ہے، یہ غلط اپروچز ہیں، اور یہ تصورات آج ہمارے درمیان آئے وہ انہی اپروچز کی وجہ سے آئے. تو آج جو راستہ ہے سے نکلنے کا وہ یہی ہے کہ جو اسلام میں طریقہ کار ہے حکم شرعی تک پہنچنے کا، اس طریقے سے حکم شرعی تک پہنچا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. بھائی آپ کو کوئی سوال ہوں تو جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشچن آنسرز کے لیے فلور اوپن ہے، اور کوئی بھی بھائی جو ہے وہ میسج باکس کے اندر جو ہے وہ اپنا کوشچن لکھ سکتا ہے. جی یہاں پہ یہ پہلے ایک کوشچن تھا اوپر کہ فرینچ پینل کوڈ ایگزیکٹلی کب اڈاپٹ کیا گیا تھا، تو وہ کون سا پیریڈ تھا؟ جی یہ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کے اندر تھا. ایگزیکٹ ڈیٹ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ لیٹ 19th سینچری ہی ہے. میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل آپ سے شیئر کر لوں گا کہ وہ ڈیٹ کیا تھی، لیکن لیٹ 19th سینچری ہے، یعنی 1880-1890 کا پیریڈ. لیکن میں بتانا بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ فرق ہے اسلام میں اور جمہوریت میں، کہ جمہوریت میں اگر ہمیں آج قرآن کو بھی اڈاپٹ کرنا ہو ایز آئین تو ہم 2/3 میجورٹی کی بنیاد پر اڈاپٹ کریں گے، اور اگر 2/3 میجورٹی کہے گی کہ اس پر اللہ کا کیا حکم ہے، یعنی وہ ووٹ دے گی اور قرآن کو آئین بنانا چاہے گی، تو اس ووٹ سے قرآن آئین بن جائے گا. یعنی وجہ آئین بننے کی اللہ کا حکم نہیں ہوگا بلکہ 2/3 میجورٹی کا کہنا ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں آخر میں جب خلافت ویک تھی، مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ویک تھی، امت زوال کا شکار ہو رہی تھی، اس دور میں بھی جب فرینچ پینل کوڈ اپنائے گئے تو اس کی وجہ میجورٹی اوپینین نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ تھی فتویٰ جو شیخ الاسلام نے دیا کہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. فتوے کی وجوہات غلط ہیں، ہم نے ڈسکس کر لی، لیکن بنیاد ایک آئین کے ایک حکم کے نافذ ہونے کی
حکم شرعی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ اصل ڈفرنس ہے جو کہ جمہوریت اور خلافت کے پیریڈ میں ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال وہ فیصلہ غلط تھا اور ہم نے اسی کے متعلق یہ پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں کہ وہ کیا انڈرسٹینڈنگ تھی جن کی وجہ سے یہ غلطیاں جو ہیں وہ خلافت کے آخری دور میں ہوئیں اور اس کے بعد کے دوروں میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، یہ عمیر بھائی نے جو ہے وہ 2 کوشچن پوچھے ہیں، جو کہ ایک تو اسلام میں انویسٹمنٹ کس طرح جائز ہے اور کیا کیا طریقے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں جو اسلام میں لازمی کرا دیے ہیں. تو ایک تو ویسے آج کی جو ڈسکشن تھی وہ اکنامکس کے اوپر نہیں تھی، تو اگر آپ اسپیسیفک کوئی سوال پوچھنا چاہیں، ویسے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی فارم آف کمپنی ہوتی ہیں اس کے اندر جو کہ اسلام سے جائز نہیں، اور یہ کسی انشاءاللہ تعالیٰ اور سیشن میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ناصر امین بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ورڈز یوز کیے ہیں مندوب، مباح، قیاس ایٹسٹرا، کائنڈلی ان ورڈز کی وضاحت کر دیں فار نیو لسنرز. جزاک اللہ خیر. میں ذرا پلیز اس کو ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت اچھی، یہ بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ، اور کافی میرے خیال سے وضاحت ہو جائے گی. دیکھیں اسلام میں جو احکام شریعہ ہیں ان کی 5 اقسام ہیں. فرض ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے. فرض وہ احکامات ہیں جن کو کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اس کو فرض کہتے ہیں. جیسے فرض نمازیں ہیں، روزہ ہے، خلافت کا قیام ہے، مسلمانوں پر جہاد ہے، یہ فرائض ہیں. اور اگر یہ فرائض ہم کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گناہگار ہوں گے. مندوبات جو ہیں یہ وہ احکام شریعہ ہیں جن کو کرنے پر ثواب ہے، اجر ملتا ہے، لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا. جیسے نافلہ، سنت، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، تو ان کو مندوبات کہا جاتا ہے. اسی طرح مباح ہے. مباحات کیا ہیں؟ کہ ایک ایسا عمل جس کو کرنے پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جس کی میں نے مثال دی تھی. بلکہ ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ اب اسلام میں کام کرنے کا طریقہ کار یعنی نوکری بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ جاب کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے پیسوں کو ارن کرتا ہے، اور ایک بندہ بزنس کرتا ہے اور اس میں کمپنی بناتا ہے، شراکہ بناتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اور کمپنی کی بھی پھر اقسام ہے. تو اب وہ کون سی کمپنی کو اڈاپٹ کرتا ہے اپنی کمپنی کو بنانے کے لیے؟ یہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ 5 طرح کی کمپنی سٹرکچرز ہیں، ان میں سے کون سا اختیار کرے، یہ مباح ہے. اسی طرح سے ایک انسان نوکری کرے یا بزنس کرے، یہ مباح ہے. تو جو اسلام میں جائز اعمال ہیں، الاؤڈ اعمال ہیں، ان میں سے کون سا اختیار کرتا ہے؟ یہ مباح ہے انسان کے لیے، جب تک ہم یعنی کاروبار یا اپنی جو مین آف لیونگ کے لیے انسان کام کرتا ہے. اور میں نے اس کی لباس کی بھی مثال دی تھی کہ شلوار قمیض ہے، پینٹ شرٹ ہے، تو جب تک وہ لباس کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں چوز کرنا مباح ہے. تو اس کا مطلب نہ کرنے کا کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، بلکہ یعنی اس کے وے کرنے میں کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے. اسی طرح پھر مکروہات ہیں. مکروہات سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر وہ ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان اس سے بچ جائیں تو ثواب ملتا ہے. جیسے مغرب کی نماز ہے کہ اگر مغرب کی نماز ابتدائی یعنی وقت میں پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یعنی ثواب ہے اس کا. اور اگر آپ لیٹ کر کے پڑھیں گے عشاء قریب تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ ہے. تو مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لینے کا ثواب ہے. تو مکروہ وہ ہے کہ جہاں بچنا ہے، بچنے کا حکم ہے، اگر مسلمان بچیں گے تو ثواب ملے گا، تو ہمیں بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو گناہ نہیں ہے. اور حرام وہ ہے جہاں ایک عمل کو کرنے کا گناہ ہے، اور اگر ایک مسلمان وہ کام کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہوگا، اور بچنے کا ثواب ہے. تو یہ 5 احکام شریعہ ہیں. احکام شریعہ کو جزا اور سزا کے لحاظ سے جو ہے وہ اس 5 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا گیا. جزاک اللہ خیر. یہ ایک سوال ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، وہ صحیح ہے، بٹ تب اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، اب تو مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال. دیکھیں اب اس دور کے بعد، لیکن پہلے میں اس مثال پہ آ جاتا ہوں، پھر ہم آگے بھی اس کے بعد کے ادوار بھی دیکھیں گے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کی جا رہی ہے کہ شریعہ جو ہے وہ ایک معاملے پہ
شرع جو ہے وہ خاموش ہے. اگر خاموش ہے یعنی اس کے بارے میں حکم نہیں نظر آ رہا، آپ کو بظاہر حکم نظر نہیں آ رہا، تو اس کو مباح سمجھتے ہوئے اڈاپٹ کر لیا جائے، یعنی اس کو لینا جائز ہے. اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چیز کا حکم نہیں آیا تو اس وقت تو شرع خاموش ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر لیتے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے حکم نہیں دیا، انہوں نے وحی کا انتظار کیا. جب وحی آئی ہے تو حکم پر عمل کیا یا حکم دیا. تو یہ وحی کا انتظار کرنا یہ عمل ہے. یہ بتا رہا ہے کہ شرع جہاں خاموش ہے، یہ کہنا کہ مباح ہے، یہ غلط بات ہے. اچھا، اب اس کے آنسر میں یہ جو بات ہے، اسی آرگومنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں صحابہ کی زندگی میں. تو خلفائے راشدین جو ہیں، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں، جہاں حضرت عمر کو اس بارے میں حکم شرعی نہیں پتا، تو وہ صحابہ سے دریافت کریں کہ حکم شرعی کیا ہے، اس بارے میں پوچھ رہے ہیں، شاید کسی کو پتا حکم شرعی کیا ہوگا. تو حکم شرعی کی تلاش کی جاتی ہے کہ حکم شرعی ہے. کہاں تلاش کی جاتی ہے؟ قرآن میں، سنہ میں، صحابہ کے اجماع میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی حکم نہیں ملے گا یعنی بظاہر قرآن میں یا سنہ میں، تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا اجتہاد کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتہاد کا طریقہ بتایا کہ جہاں پر حکم شرعی نہیں ملے گا ایکسپلسٹلی، وہاں اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچا جائے گا. اور یہی پروسیس تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری چلتا رہا کہ اجتہاد کے ذریعے مسلمان جو ہیں وہ حکم شرعی تک پہنچتے رہے. مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ شرع خاموش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پوری طریقے سے دین میں داخل ہو جاؤ. یا آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لے. ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس بارے میں شرع میں حکم نہیں ہے؟ تو شرع میں حکم ہر چیز کے بارے میں. یعنی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس کو لیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، آج ہم پہلے اونٹ پہ سفر کرتے تھے، آج ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں. تو اب گاڑیوں پہ سفر کرنے کے بعد کیا حکم ہے؟ پھر آپ اونٹوں پہ سفر کریں. تو ایون سفر کی یا سواری کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل بھی سفر کیا ہے، اونٹ پہ بھی سفر کیا ہے، اور گھوڑے پہ بھی سفر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کا ہونا، اس کو اڈاپٹ کرنا، اس پہ چلنا وہ مباح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ کبھی اونٹ اڈاپٹ کیا ہے، کبھی گھوڑا اڈاپٹ کیا ہے. تو آج اگر وہ سواری اونٹ اور گھوڑے کی جگہ ہیلی کاپٹر اور پلین اور ٹرین اور کچھ اور ہو جائے گا تو میں اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. سواری کا اڈاپٹ کرنا مباح ہے، تو میں مباح کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں. تو اس طرح ہر چیز کا حکم شرعی اسلام میں موجود ہے. جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو اجتہاد کا پروسیس ہے اس پروسیس کو چلایا جائے. یعنی جو نیا حکم آیا ہے اس کے بارے میں حکم شرعی کو تلاش کیا جائے. تو اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. میں نے کلوننگ کی مثال دی تھی، اب ذرا تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں. اب کلوننگ ایک نیا حکم ہے نا. کلوننگ کے بارے میں تو آپ کو قرآن میں، حدیث میں ایکسپلسٹلی حکم نہیں ملے گا کہ کلوننگ حلال ہے یا حرام ہے. تو کلوننگ کے بارے میں حکم شرعی تک ہم کیسے پہنچیں گے، یا مجتہدین کیسے پہنچے؟ تو مجتہدین نے پہلے کلوننگ کی ریالٹی کو دیکھا، اسٹڈی کیا، اور انہوں نے دیکھا اس اسٹڈی کے اندر کہ بھئی کلوننگ میں ایک بچہ پیدا کیا جاتا ہے جو ایک سیل سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک ماں یا ایک باپ کے خلیے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ماں اور باپ دونوں کے کروموزومز کے ملنے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ماں اور ایک باپ سے کلون ہو جاتا ہے. یعنی اگر ماں ہے تو باپ نہیں ہے، باپ ہے تو ماں نہیں ہے. اس طریقے سے ایک بچے کو کلوننگ کے ذریعے تخلیق دی جاتی ہے. اور اگر اس طرح تخلیق دی جاتی ہے تو اسلام میں کئی شرعی احکامات ہیں جن کے اندر احکامات کا تعلق ہے بچے کا ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہونے کے ساتھ. جیسے کہ نکاح کے معاملات میں جو احکامات ہیں محرم نامحرم کے، کہ ماں کی جو بہن ہوگی خالہ وہ محرم ہوگی، اور بھتیجی اور بھانجی وہ محرم ہوگی، اور پھپھی جو ہوگی باپ کی جو بہن ہوگی وہ بھی محرم ہوگی، اور دادی محرم ہوگی. اب اگر ایک سیل سے بچہ پیدا ہو جائے تو محرم نامحرم کے قوانین کیسے فالو ہوں گے؟ یا اسلام میں وراثت کے جو قوانین ہیں وہ کیسے فالو کیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ ہیریڈیٹری چلتے ہیں. ماں اور باپ کے ذریعے جو رشتہ دار ہیں، ہسبینڈ وائف کے ذریعے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ذریعے وراثت کے قوانین چلتے ہیں.
اس لیے انسانوں میں کلوننگ حرام ہے اور جانوروں میں اور پودوں میں، کیونکہ یہ ہیریڈیٹری لاز جو اسلام نے دیے ہیں یہ جانوروں پر اور پودوں پر اپلائی نہیں ہوتے. تو جانور پودے کلون کیے جا سکتے ہیں لیکن انسان کی کلوننگ نہیں کی جا سکتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایشو ہے لیکن یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اور اجتہاد کے ذریعے حکم شریعت تک پہنچا گیا. اب اگر مان لیا جاتا کہ شرع خاموش ہے اور جن لوگوں نے مان لیا وہ کہیں گے بھائی کلوننگ سائنس کی ایک ایجاد ہے اور بہت زبردست ویلکمڈ ہے اور یہ لیا جا سکتا ہے، تو یہ غلط ہوگا لینا. تو اسلام میں جو حکم شریعت تک پہنچنے کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مسلمانوں کو، وہ اجتہاد کا پروسیس ہے جس کے ذریعے قرآن و سنہ میں سے حکم کو تلاش کیا جاتا ہے اور حکم شریعت تک پہنچا جاتا ہے. پلیز سر نیکسٹ کوشچن دیکھیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا کچھ یعنی کہ میں تھوڑا جلدی سے گزروں گا کچھ کوشچنس کے اوپر جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک اور ہوا کہ اسلامی ریاست اگر اسٹاک ایکسچینج کھولے تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اسٹاک ایکسچینج جائز نہیں ہے، اسلامی ریاست نہیں کھول سکتی. خلافت کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا، اس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ڈو یو ہیو دی اسکالرز، تو اس کا طریقہ کار کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ سیشن جو ہے وہ اس کا پلان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس کا لنک آ جائے گا. اجتہاد اور فتویٰ میں کیا فرق ہے، تو یہ ایک سوال ہے بھائی کا. جزاک اللہ خیر. یہ بہت اچھا سوال ہے الحمد للہ. اور صرف ایک اور بات کہوں گا کہ میں ذرا بھائیوں کی آواز بھی سننا چاہوں گا تو ذرا میں کچھ گرمی کو محسوس کر سکوں گا دونوں طرف کی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کافی عرصے بعد بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے تو اچھا ہوگا کہ اگر میں کچھ آڈیو سوالات بھی سن سکوں اور انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت ہو. پلیز دیکھیے گا اس کو پاسبل ہے انشاءاللہ. جی جی ضرور ضرور. خیر انشاءاللہ، تاکہ ون وے کمیونیکیشن نہ ہو، ماحول بن جاتا ہے اور اس سے پھر ورنہ پھر ایک طرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو یعنی انکلوزیونیس نہیں ہے ڈسکشن کے اندر انشاءاللہ. تو پلیز فیل فری جس کو کمنٹ کرنا ہو انشاءاللہ بات چیت کریں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ اچھی طرح سے موضوع کو سمجھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ماحول میں بات چیت ہوگی. جزاک اللہ خیر. نفی دیکھیں اجتہاد کا پروسیس تو میں نے سمجھا دیا کہ اجتہاد کیا ہے. یعنی ایک مجتہد جو ہے وہ قرآن، سنہ، اجماع صحابہ اور قیاس ان چاروں کے اندر حکم شرعی کو تلاش کرتا ہے، ان چاروں کے ذریعے حکم شرعی کو تلاش کرتا ہے ایک نئی آنے والی ریالٹی پہ اور حکم شرعی تک پہنچ جاتا ہے. اور جس حکم شرعی تک وہ پہنچتا ہے وہ اس کے لیے حکم شرعی ہوتا ہے. تو اب یہ جو حکم شرعی ہے یہ اجتہاد ہے اور یہ ایک حکم ہے جو اس نے اخذ کیا ہے قرآن و سنہ میں سے. تو قرآن و سنہ میں سے ڈائریکٹ جا کر کے حکم کو اخذ کرنا یہ اجتہاد کہلاتا ہے اور اس کی قابلیت ایک مجتہد کے پاس ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی. دو اسلام میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اجتہاد کی قابلیت حاصل کرے، اجتہاد سیکھے اور اجتہاد کرے. یہ ہر مسلمان کا حق ہے. لیکن اگر ہر مسلمان یہ کام نہیں کر پاتا اور کچھ مسلمان ہیں یا چند مسلمان ہیں جو یہ کام کر پاتے ہیں تو اجتہاد کا ہر دور میں ہونا یہ امت کے لیے فرض کفایہ ہے، کیونکہ اگر اجتہاد نہیں ہوگا تو حکم شریعت تک کیسے پہنچیں گے ایک نئی ریالٹی کے بارے میں. تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اب آتے ہیں فتوے کی طرف. تو جب فقہا نے اجتہادات، مجتہدین نے اجتہاد کر لیے تو بعد کے آنے والے فقہا نے ان اجتہاد سے جو ملتی جلتی ریالٹی تھی ان پر ان احکامات کو، ان حکم شرعی کو جو مجتہدین نے نکالا تھا انہوں نے فقہ کی کتابوں میں قلم بند کر دیا. اور اس ریالٹی، جس ریالٹی پر اجتہاد کیا تھا، جب اس سے ملتی جلتی ریالٹی آتی تو وہ اس ریالٹی کے بارے میں حکم شرعی اس اجتہاد کی بنیاد پر جو مجتہد نے کیا تھا اس کو بیان کر دیتے تھے اور انہوں نے کتابوں میں اس طرح فقہی مسائل کو بیان کر دیا. اور یہ فقہا کا ایک دور ہے جس میں اجتہاد اور شرعی مسائل پر جو ہے وہ کتابوں کو لکھا گیا. اس کے بعد ایک دور آیا ہے جس دور میں اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے یا بند کر دیے گئے اور امت کی قابلیت اجتہاد کرنے کی کم ہوتی گئی. اور ایک ایسا دور جس میں گلی محلے میں مجتہدین ہیں، جس طرح صحابہ میں سے بیشتر مجتہدین تھے اور مجتہدین کا جو فقہا کا دور ہے اس میں بہت سے لوگ مجتہدین تھے، یہ کم ہوتے ہوتے ایک ایسا دور آ گیا جب مجتہد معدوم ہو گئے، کم ہو گئے اور اب فتوے کا دور آیا. اور وہ یہ تھا کہ جو اجتہادات مجتہدین نے کیے فقہا نے اس کو فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کر دیا، مختلف ریالٹی پر اس کو اپلائی کر دیا. تو جو مفتی ہوتا ہے، جو فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ ان کتابوں کو بنیاد بناتا ہے
جو فقہا نے فقہی مسائل ایکسپلین کرتے ہوئے ترتیب دی اور احکامات لکھے، تو وہ ان احکامات کو بنیاد بناتے فتویٰ جاری کرتا ہے. یعنی ایک واضح فرق یہ ہے کہ مجتہد کی جو رسائی ہے، جہاں تک وہ حکم لے کے آ رہا ہے، وہ قرآن و سنہ ہے. وہ قرآن و سنہ سے ڈائریکٹلی احکامات کو اخذ کرتا ہے، وہ دلیل سے معرفت رکھتا ہے، وہ اللہ کی وحی کو سمجھتا ہے اور اللہ کی وحی کی بنیاد پر حکم شرعی تک پہنچتا ہے. لیکن جو مفتی ہوتا ہے، جو فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ مجتہدین کے بعد جو فقہا نے فقہ کی کتابیں ترتیب دی ہیں، وہ ان فقہ کی کتابوں میں جو فقہی مسائل ایکسپلین کر دیے گئے، جو حکم بتا دیے گئے، اس کی بیسس بناتے ہوئے فتویٰ جاری کرتا ہے. اس کو فتویٰ کہتے ہیں. تو جو مفتی ہے، جو فتویٰ جاری کرتا ہے، اس کی معرفت فقہ کی کتابوں کے ساتھ ہے، فقہ کی کتابوں تک ہے. وہ اس بات کی صلاحیت استطاعت نہیں رکھتا کہ قرآن و سنہ سے ڈائریکٹلی حکم کو بیان کر سکے، اخذ کر سکے. اور جو مجتہد ہے، وہ قرآن و سنہ سے ڈائریکٹلی اجتہاد کر کے حکم شرعی تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے یہ ریکمینڈڈ ہے، تو بلکہ فرض کفایہ ہے پوری امت پہ کہ امت میں ہر دور میں مجتہدین ہوں. اور یہ ریکمینڈڈ ہے فار آل آف اس کہ ہم اسٹرائیو کریں کہ ہم یعنی مجتہدین کے لیول تک پہنچیں اور اس کی کوشش کریں. اور فتوے کو فقہی تالیفات میں سے جو ہے وہ کمزور درجے کی یا کم درجے کی تالیف سمجھا جاتا ہے. تو جو اصل ریکمنڈیشن ہے، جو اصل ہے، وہ مجتہد ہونا ہے کہ ہم دلیل کی معرفت حاصل کریں. لیکن جس طرح آج کا دور ہے، تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ فتوے پہ نثار کرتے ہوئے اپنے لیے اوپینینز، حکم شرعی جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو مفتی صاحبان فتویٰ دیتے ہیں. لیکن دس از ناٹ دا آئیڈیل اور دا ریکمینڈڈ سچویشن فار دا مسلمس، جس کو اسلام نے ہم سے ڈیمانڈ کیا. اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کثرت میں مجتہدین ہوں تاکہ امت کے انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ ایک اور لیول پر ہو. اور ہم جس طرح یہ جو ماڈرنسٹ ٹریپ تھا جس کے اندر ہم آ گئے، ہم اس میں نہیں آتے اگر اجتہاد کی سمجھ ہمارے زمانے میں یعنی صحیح طور پر موجود ہوتی. تو میرے خیال میں یہ آنسر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. سر آئیے ولید بھائی. جی چلیں عتیق بھائی آپ پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد ولید بھائی. سر آپ نے بار بار اپنی ٹاک کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجتہاد کرنا سکھایا ہے. تو کائنڈلی اس کی کوئی ایک دلیل یا کوئی ایک ایگزامپل شیئر کر دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ میں نے میرے مطالعے سے اس طرح ابھی تک کوئی چیز گزری نہیں ہے، یا ڈائریکٹ شاید گزری ہو، میں اس کو لنک نہیں کر پا رہا ابھی تک. جزاک اللہ خیر نفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا. صحابی کا ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. جابر بن یمان، حذیفہ بن یمان تھے یا معاذ بن جبل تھے، صحیح سے میرے ذہن میں نام نہیں ہے. لیکن میں نے وہ کوٹ کی تھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو والی بنا کے ایک علاقے پر مقرر کیا، تو بھیجتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور اگر کتاب اللہ میں فیصلہ نہیں ملا تو کہاں سے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور سنت میں نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، کہ جو شخص صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے 2 نیکی ہے، اور جو غلط اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے بھی 1 نیکی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اجتہاد پریکٹس کرتے تھے. اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے، میں بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا بھائی. میرے خیال میں اٹ ول بی کلیئر انشاءاللہ ود دس، اور پھر آپ آگے چاہیں گے ضرور بات کریے گا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بنو قریظہ کا واقعہ ہوا، یعنی جب غزوہ خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں. اور بنو قریظہ پہنچنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ کہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے غداری کی تھی، بغاوت کی تھی. وہ مسلمانوں کے ساتھ کانٹریکٹ میں تھے، ان کو مل کے مدینہ کا دفاع کرنا تھا. اور عین اس وقت جب قریش مکہ نے مدینہ کا گھیراؤ کیا تو بنو قریظہ نے پیچھے سے جو ہے وہ مسلمانوں سے غداری کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا. اب یہ حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر صحابہ روانہ ہوئے تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. تو کچھ صحابہ نے اس حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اجتہاد کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو اور عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھنا.
لیکن اب کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. تو کچھ صحابہ نے پڑھ لی، جبکہ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس طرح سے لیا کہ نہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز بنو قردہ پہنچ کر پڑھو، تو ہم بنو قردہ پہنچ کے پڑھیں گے. اور پھر انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی جب تک کہ بنو قردہ نہیں پہنچ گئے. اب صحابہ کے درمیان یہ ڈفرنس اوپینین پیدا ہو گیا اس موقع پر، یعنی کچھ صحابہ نے ایک اجتہاد کیا اور کچھ اور صحابہ نے ایک اور اجتہاد کیا. اور جب یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی تائید نہیں فرمائی کہ یہ والا عمل صحیح تھا اور یہ والا عمل غلط تھا. تو اجتہاد جو ہے وہ قرآن اور سنہ میں سے کیا جاتا ہے، اور ایک مجتہد قرآن اور سنہ میں سے انڈرسٹینڈنگ نکالتا ہے اور حکم شرعی تک پہنچتا ہے. اور ان مثالوں سے اور کئی اور مثالوں سے صحابہ کا اجتہاد کو پریکٹس کرنا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس اجتہاد کو پریکٹس کرتے ہوئے ان کے درمیان ڈفرنس اوپینین میں نظر آتے ہیں، جس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. یعنی اس کی اگر ایک مثال اور دیکھ لیں، جب حضرت عمر کے زمانے میں خراج کا جو ٹیکس ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا کہ پہلے جو تھا وہ مال غنیمت جو تھا وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور مجاہدین میں جو لوگ جنگ میں شرکت کرتے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑی زمینیں جو ہیں وہ فتح ہوئی، شام کا علاقہ فتح ہوا، مصر کا علاقہ فتح ہوا، فارس کا علاقہ فتح ہوا. تو حضرت عمر نے ایک اجتہاد کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ زمینوں کو اب بانٹیں گے نہیں، بلکہ اس پہ خراج کا ایک ٹیکس لیا جائے گا اور آگے والی امتوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کو دلیل کے طور پر اپنایا. تو صحابہ نے ڈفر کیا، لیکن جب حضرت عمر نے دلیل پیش کی اور کچھ صحابہ نے تائید کری تو صحابہ نے نبی صلی اللہ حضرت عمر کے اجتہاد کو قبول فرمایا. تو ان مثالوں سے اور کئی اور مثالوں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ حکم شرعی نکالنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے، قرآن و سنہ کی بنیاد پہ کرتے تھے، کیونکہ اجتہاد ہے، قطعی حکم نہیں ہے، تو اس پہ ڈفرنس اوپینین بھی ہوتا ہے. اور اس ڈفرنس اوپینین کو جب خلیفہ تبنی کر لیتا تھا تو وہ رول آف دا لینڈ بن جاتا تھا، تمام مسلمان اس کو فالو کر لیتے تھے، اتباع کر لیتے تھے، اور مسلمانوں میں کبھی یہ اختلاف جو ہے اجتہادی اختلاف مسلمانوں میں ڈفرینسز کی وجہ نہیں بنا. تو ان مثالوں سے اور مثالوں سے ہمیں صحابہ کا اجتہاد کرنا نظر آتا ہے. میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ شاید آپ اس کو کلیئر نہیں سمجھ پائے، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنا سکھایا، تو اس سکھانے کی کوئی اگزامپل میں شاید مانگ رہا تھا. ویسے باقی جو چیزیں اجتہاد ہوتا ہے اور اجتہاد کرنا ہے، اور باقی جو آپ نے اگزامپل دی ہیں یہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ کلیئر ہو گئی. اگر کوئی اس طرح کی اگزامپل ایگزامپل مل رہی ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اجتہاد کرنے کا حکم نہیں، اجتہاد کرنا سکھا رہے ہوں، میں یہ اس کی ایگزامپل مانگ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. دیکھیں، یعنی اس تفصیل میں جیسے کہ اب یہ بات ہو کہ اجتہاد ایسے کیا جاتا ہے، تو یہ ایسی بات تو ڈیفینیٹلی یعنی کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروسیس بائی پروسیس اجتہاد کرنا سکھایا ہو. لیکن جب صحابہ اجتہاد کے ذریعے ایک اوپینین پر پہنچتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اوپینین کی تصحیح فرماتے تھے یا اس اوپینین کو ایکسیپٹ کرتے تھے ایز اے شرعی اوپینین. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جب 2-3 صحابہ ہیں وہ سفر پر ہیں اور ان میں سے ایک کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور اسی دور میں جو ہے رات کے وقت ان کو ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اب وہ ناپاک ہو گئے ہیں اور ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر سر کی چوٹ کے ساتھ میں غسل کروں گا تو میں یعنی نہیں بچ پاؤں گا، اور اس سر کی چوٹ شدید ہے اور ٹھنڈا پانی میرے سر پر جائے گا تو میں شاید مر جاؤں گا. تو صحابہ سے حکم شرعی پوچھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نہیں، ناپاکی کا حکم یہ ہے کہ پانی میسر ہے تو آپ کو جو ہے وہ غسل کرنا ہے. تو صحابی غسل کرتے ہیں اور چوٹ کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ سر پر ایک پٹی باندھ لیتے اور سر کا مسح کر لیتے اور جسم پر پانی بہا لیتے. تو جب صحابہ اجتہاد کے ذریعے حکم شرعی تک پہنچتے اور وہ حکم شرعی جہاں تک وہ پہنچے اس کا اوپینین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا اور اس میں تصحیح کرنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح بھی کرتے تھے. تو
یہ اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لیکن پورا پروسیس تو کم از کم میری نظر میں بھائی اس طرح سے بات نہیں گزری کہ پورا پروسیس انہوں نے ایکسپلین کیا ہو. یہ جو پروسیس ہے یہ قلم بند کیا، یہ سکھایا صحابہ تابعین کو، صحابہ نے، اور پھر جو ائمہ اربعہ ہیں اور جو دیگر ائمہ ہیں انہوں نے اصول کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس کو ایکسپلین کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے میں ایون جو صحابہ کرام تھے انہوں نے تابعین کی تربیت کری اس حوالے سے کہ کس طرح حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے آگے جو اجتہاد تھا وہ کرنا سکھایا ہے تابعین کو، اور پھر انہوں نے آگے فقہا کو، اور اس طریقے سے اجتہاد کا علم پہنچا ہے. جی جزاک اللہ خیر. اچھا 2 کوشچنس ہیں، وہ دونوں قیاس کے حوالے سے ہیں، تو وہ میں ان کو کلب کر رہا ہوں. تو قیاس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں قیاس کیا ہے، شرعی قیاس. اکثر ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک اور جگہ پہ درس ہو رہا تھا، بھائیوں نے اس کو لنک کر لیا، قیاس آرائیوں کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ قیاس کا مطلب قیاس آرائیاں ہیں. تو اردو میں جو قیاس آرائیاں ہیں وہ قیاس نہیں ہے، بلکہ شرعی قیاس جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور سنہ میں کچھ آیات اور احادیث ایسی ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کی وجہ بیان کری ہے، اور حکم کی اس وجہ کو علت کہا جاتا ہے، یعنی علت بیان کی ہے، ریزن فار دا حکم بیان کیا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمنوں کے دلوں میں روب بیٹھے. گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمنوں کے دلوں میں روب بیٹھے. تو جو علت ہے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ گھوڑے تیار کرو، وہ علت، وہ ریزن ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں روب بیٹھے. تو جو حکم دیا گیا ہے، جو ریزن دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانا ہے، اور اس کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے. لیکن اگر آج کے دور میں ہمیں دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں گھوڑے تو تیار نہیں کرنے، بلکہ اس کے لیے ہمیں شاید ایٹم بم بنانا ہے، ہائیڈروجن بم بنانا ہے، مدر آف آل بم بنانا ہے، تاکہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں ایک روب بیٹھا رہے. تو اب اگر آج یہ سوال پوچھا جائے کہ آج کیا نیوکلیر ویپنز بنانا یا اس طرح میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا اور یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بنانا کیا یہ جائز ہے؟ تو جو شرعی علت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو علت تھی دشمنوں میں دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانے کے لیے گھوڑا تیار کرنے کی، جو یعنی ریالٹی تھی، اور علت تھی کہ ہم جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانا ہے، تو وہ جو اصل تھا گھوڑے کے متعلق وہ یہاں اپلائی ہو جائے گا دشمنوں کے دلوں میں روب بٹھانے کے لیے نیوکلیر ویپنز کے اوپر. تو اس کو کہتے ہیں علت، کہ ایک ریزن ہے، جہاں کہیں وہ ریزن ہوگا وہاں وہی والا حکم شرعی اپلائی ہو جائے گا، اور جہاں وہ ریزن نہیں ہوگا وہاں وہ حکم شرعی اپلائی نہیں ہوگا. اس پروسیس کو کہتے ہیں قیاس کرنا. تو قیاس کا پروسیس کیا ہے کہ قرآن و سنہ میں جہاں شرعی علت موجود ہے اس کو تلاش کیا جائے، اور اس شرعی علت کو جہاں جہاں وہ شرعی علت موجود ہو ایک اور ریالٹی کے اندر، وہاں اس شرعی علت پر جو حکم تھا اس کو اپلائی کر دیا جائے. تو جہاں علت ہوگی وہاں حکم بھی وہی ہو جائے گا. تو اس پروسیس کو کہتے ہیں قیاس، کہ شرعی علت کو تلاش کیا جائے اور جہاں کہیں وہ شرعی علت موجود ہو تو حکم بھی ہوگا. تو شرعی علت ہوگی تو حکم ہوگا، شرعی علت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا. اس پروسیس کو جو ہے وہ قیاس کہتے ہیں، اور اس طرح قرآن و سنہ میں قیاس کو اجتہاد کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. یہ حارث بھائی کا کوشچن ہے کہ what is the method to interpret ayat and hadith? Some say we should study hadith in the light of Quran, and some say we should study and interpret Quranic ayat in accordance to hadith. تو وہ جو ماڈرنسٹ ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی کچھ کنفیوژنز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرن. بالکل بہت زبردست سوال ہے بھی الحمدللہ رب العالمین. اور یہ جو ہے وہ یہ سوال ہے کہ اصل میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن اصل ہے اور حدیث جو ہے وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی حکم جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے اور اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے جو حدیث میں آئی ہے تو وہاں تو حدیث کو لیا جائے گا،
لیکن جہاں کوئی نیا حکم ہے جو قرآن میں نہیں اور صرف حدیث میں ہے تو اس حکم کو نہیں لیا جائے. یہ غلط انڈرسٹینڈنگ. قرآن اور سنت دونوں حکم شرعی کا ماخذ ہے, دونوں حکم شرعی کا ماخذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حکم آیا اور حدیث میں تفصیلات آئیں, یہ بات ٹھیک ہے. قرآن میں حکم آیا اور حدیث میں نہیں آیا, یہ بھی ہوا. قرآن میں حکم نہیں آیا اور حدیث میں آیا, ایسا بھی ہوا. تو قرآن اور سنت دونوں شرعی ماخذ ہیں. قرآن میں حکم نہ آنا یہ نہیں بیان کرتا کہ حکم شرعی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی تفصیل اور بہت سارے احکام شریعہ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی اب قرآن میں زانی کے بارے میں سزا آئی ہے, لیکن مرد عورت جب شادی شدہ مرد عورت زنا کرتے ہیں اور سنسار کا جو حکم ہے وہ حدیث میں آیا. اسی طرح نماز کی جو فرضیت ہے وہ قرآن میں آئی, لیکن نماز کی جو طریقہ کار ہے وہ سنہ میں آیا. تو اسلام میں ایسے نہیں ہے کہ قرآن اور سنہ کو الگ الگ طریقوں سے دیکھا جائے, بلکہ قرآن اور سنہ دونوں لیگل سورسز ہیں, سورسز آف شریعہ ہیں, شرعی ماخذ ہیں, جن میں سے حکم شرعی کو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا, اور ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے حکم شرعی کو قرآن و سنہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے. دونوں میں سے حکم شرعی کو اخذ کیا جائے گا, اور جو فرق کرتے ہیں وہ سنت کا انکار کرتے ہیں, اور اس انکار کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کئی احکام شریعہ ہیں جس کا وہ انکار کر دیتے ہیں, اور پھر وہ جو اب انکار کر دیتے ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ شریعت خاموش ہے, اور پھر وہ مغربی سرمایہ داریت کے اسلامی سرزمینوں میں گھسنے کی تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں, اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں نبی دے لے لو, جسے منع کریں اس سے رک جاؤ. نبی کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو اللہ کی وحی ہے, یا پھر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز میں فیصلہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لو. تو اللہ اور رسول, کتاب اور سنہ, یعنی کتاب اور سنہ دونوں شرعی ماخذ ہیں, اور دونوں میں جو حکم شرعی کو نکالا جاتا ہے, اور حکم شرعی نکالنے میں کوئی ڈفرنس نہیں ان بوتھ دا سورسز. جزاک اللہ خیر. اب ہم لاسٹ کوشچن لیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, اور میں بیسکلی دو ڈفرینٹ بھائیوں کے کوشچن ہیں اس کو میں کلب کر دیتا ہوں. ایک عرش بھائی ہیں اور ایک کیسر بشیر ہیں. تو بیسکلی یعنی کہ اگر میں سمرائز کروں تو مجھے ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے اسلام, اور جو ایجادات ہیں اس کو روکا اس نے اسلام نے, اور پرنٹر اور فیکس اور اس ٹیکنالوجی کو روکا خلافت نے. اور تو یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے ماڈرنسٹ کی طرف سے, تو اس کا کیا جواب؟ جزاک اللہ خیر نقی. اصل میں مجھے کور کرنا تھا, لاسٹ سلائیڈ تھی ایکچولی یہ, اور میں نے نہیں کیا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا. اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کر لیا, اور اس بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی وضاحت ہو جائے گی اور ہمارے درمیان بات چیت ہو جائے گی. دیکھیں, جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ حکم شرعی جو ہے وہ اصل ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے متعلق جو چیزیں ہوں گی اس میں ہم حکم شرعی دیکھیں گے کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمیں نظر آتا ہے, سنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بھی سلائڈ کھلی ہوئی بھی ہے, کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, تو اگر میں تمہارے دین کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو اسے لے لو, اور اگر میں تمہارے دنیاوی امور کے متعلق کسی چیز کا حکم دوں تو میں بھی بشر ہوں. یا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کی پیوند کاری کے بارے میں پوچھا گیا, یعنی ایگریکلچر میں کہ کیسے ایگریکلچر کو کیا جائے, کس طرح پروڈکشن بڑھائی جاتی ہے, کس طرح کھجور کی پروڈکشن کو بڑھایا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اعمال وہ ہیں جو انسان کے عضویاتی حاجات اور جبلتوں, یعنی انسان کی نیڈ اور انسٹنکٹ کو فلفل کرنے کے لیے ہیں, تو وہ سارے اعمال انسان کے جو ہیں وہ ان سب کی اصل حکم شرعی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جہاں پر ایک ایسا میٹر ہوگا جیسے کہ سائنس ہے جو یونیورسل ہے, نمبر سسٹم ہے جو کہ یونیورسل ہے, تو یا پروڈکشن کو کیسے بڑھانا ہے, تو یہ وہ میٹرز ہیں
جو انسان کے لیے مباح ہے اور انسان ان کو سائنس کی بنیاد کے اوپر اختیار کر سکتا ہے. اور اس کی ایک اور ایکسپلینیشن، یعنی اگر ہم اس کو ایک اور انداز سے سمجھنا چاہیں جس طرح سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو معدنی اشکال ہوتی ہیں، یعنی کہ موبائل فون، گاڑیاں یا اس جیسی کوئی اور چیزیں، یہ یونیورسل ہوتی ہیں. اور جب تک یہ ایک اور آئیڈیالوجی سے نکلی ہوئی نہیں ہے، ایک اور نظریے سے نکلی ہوئی نہیں ہے، تو ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم شرعی اس بارے میں کہ وہ اشیاء، وہ معدنی اشکال جو کہ یونیورسل ہیں، جو کسی ایک خاص عقیدے سے نہیں نکلی ہوئی ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں. تو موبائل فون، کیا موبائل فون کسی آئیڈیالوجی سے نکلا ہے؟ کیا موبائل فون جو ہے اس میں صرف آزادی رائے کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا موبائل فونز کو صرف فحاشی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا کسی آئیڈیالوجی سے نکلا ہوا ہے، کسی کفر عقیدے سے نکلا ہوا ہے موبائل فون؟ نہیں، ایک یونیورسل ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک سائنس ہے، اور جو یونیورسل ہے تو اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجسمے ہیں، عورت کی پینٹنگ ہے، یہ بھی معدنی اشکال ہیں، لیکن یہ ویسٹ کے کانسیپٹ آف وومن سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ویسٹ کے کانسیپٹ آف تخلیق سے نکلے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو اڈاپٹ نہیں کرتے اور ان کا اڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ علوم جو سائنٹیفک علوم ہیں، وہ علوم جو معدنی اشکال کی بنیاد پر ہیں، جو یونیورسل ہیں، کسی ایک طرز زندگی سے نہیں نکلے ہوئے، ان کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ چیزیں جو کسی طرز زندگی سے نکلی ہوئی ہیں، بے شک وہ معدنی اشکال کیوں نہ ہو، ان کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک انسانی اعمال کا تعلق ہے، وہ اعمال جو انسان کرتا ہے اپنی عضویاتی حاجات اور جبلتوں کے لیے، تو ان کی اصل حکم شرعی ہے، اور انسان حکم شرعی کو اختیار کرتا ہے جیسا کہ اسلام میں حکم شرعی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. تو سائنس جو ہے یہ مباح ہے، پروڈکشن بڑھانے کا طریقہ یہ مباح ہے، یہ جو معدنی اشکال ہیں، یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں، یہ مباح ہیں ایز لانگ ایز یہ کسی اور آئیڈیالوجی، کسی اور تصور سے نکلی ہوئی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اب ہم اپنے جی ٹائم السلام سے علیکم. تھوڑا سا اوپر ہو گئے. جی وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اجتہاد کیا اور نتیجہ درست نکالا اس کو 2 قرات سونے کا ثواب، اور جس نے اجتہاد کیا اور نتیجہ غلط نکالا اس کو 1 قرات سونے کا ثواب. تو یہ قرات کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر رقیب. مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میرا علم اس بارے میں محدود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بارے میں آسانی کے لیے کوئی اور شباب جو ہیں وہ اگر اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں ضرور کریں، میری نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ کا یہ پریپیئر کرنے کا اور یہ ڈیلیور کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے سیاح بھائی. جزاک اللہ خیر. اور یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو ساری جو بات ہوئی ہے، یہ سب جو بھائی جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کے لیے بینیفیشل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اپنی لائفز کے اندر بلکہ اسلامی طرز زندگی کا جو اثر نو آغاز ہے اس کے اندر جو ایک کوشش ہے اس کے لیے یہ ہیلپ فل ہو، تاکہ ہم جو ماڈرنسٹ ایک اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر ان کا ہم اچھے طریقے سے دفاع کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو اگین سیاح بھائی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.